آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمیں فیس بک پہ سن رہے ہیں لائیو تو ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کریں، اور اگر آپ ہماری اس بات کو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ایک شخص بھی آپ کی محنت کی وجہ سے راہ حق پر آ گیا تو آپ کے لیے بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو خود بھی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں دوسروں تک، اور خود بھی ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں اور انہیں لائک کریں اور انہیں آگے شیئر کریں، تاکہ قرآن و سنت کا یہ جو پیغام، حق کا یہ جو پیغام، صحابہ کرام کی ناموس کا یہ جو پیغام ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اور جو فلسفہ ہے اسے حاصل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے۔ ایک بات جو میں افطار ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جہاں ہمیں خوشی ہے، جہاں ہمیں ایک فرحت ہے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، جہاں سعادت ملنے کی ایک مسرت ہے، وہیں ہر مسلمان کو ایک پریشانی بھی لاحق ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں اور الادب المفرد للبخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے نے دعا کی کہ یا اللہ، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے لیکن اس مہینے کو اس طرح گزار دے کہ پورے مہینے میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی حاصل نہ کر سکے تو اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کر دے، اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ تو میں نے کہا آمین کہ اے اللہ، تو اس فرشتے کی دعا ضرور قبول فرما لے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پریشانی بھی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا معاملہ بنے کہ رمضان مبارک گزر جائے ہماری زندگی سے، اس حال میں گزر جائے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں کی معافی ضرور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اس رمضان مبارک میں خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع پر توجہ دیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ بھی تھا اپنے سامعین اور ناظرین سے کہ ہم رمضان مبارک میں انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لگائے گئے الزامات کو صاف کریں گے اور صحابہ کرام کے دفاع کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو سر-دست جو ہمارا ٹاپک تھا، جو ہم نے طے کیا ہوا تھا، وہ تھا مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت۔ دیکھیں، اب بہت سارے لوگ وہ ناراض ہوں گے، بہت سے لوگ برہم ہوں گے کہ رمضان مبارک میں آپ نے کیا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو دیکھیے، یہ اللہ رب العزت کے قرآن کا مطلوب و مقصود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی مطلوب و مقصود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کا دفاع کیا جائے، اور ان پر جو بھی جھوٹ باندھا گیا ہے، جو بھی بہتان لگایا گیا ہے، اس کو صاف کیا جائے، اس کی صفائی دی جائے۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے اولیاء تھے، اس میں تو کسی کو کوئی بھی شبہ نہیں۔ اگر صحابہ کرام اولیاء اللہ نہیں تو دنیا میں کوئی ولی نہیں۔ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے مقرب بندے تھے انبیاء و رسول کے بعد۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے
حدیث قدسی میں جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھی، اس سے بغض پالا، اس سے نفرت کی، میں اللہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا فرمان امت کو سنایا ہے۔ لہٰذا ان اولیاء اللہ کے خلاف اپنے دل کو میلا کر کے، ان کے بارے میں اپنی زبان کو گندہ کر کے، یا ان کے بارے میں اپنے قلم کو بے احتیاط کر کے ایک مسلمان اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک اینکر ہیں آفتاب اقبال صاحب، انہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ہی بدتمیزی والا جملہ سر انجام دیا۔ بعد میں جنہوں نے کمال دلیری سے اور جرأت سے اس کو اپنی حماقت قرار دیا، تو ہم کہتے ہیں یہ واقعی حماقت تھی۔ اللہ رب العزت جناب آفتاب اقبال صاحب کو ہدایت دے اور انہیں صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے۔ انہوں نے غزوہ احد کے حوالے سے صحابہ کرام کے ایک عمل کو اس طرح پیش کیا کہ گویا کہ وہ سارے مسلمانوں کی بربادی کا سبب وہی عمل بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے مال لوٹنے میں مشغول ہیں۔ کسی کا موبائل گرا نا، وہاں شو میں موبائل گرایا گیا اور پھر لوگوں کو دکھایا گیا کہ وہ اس کے پیچھے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، تو اس کو فٹ کیا گیا کہ 73 سال سے نہیں بلکہ 1400 سال سے آپ نعوذ باللہ یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا کہ غزوہ احد میں بھی تم نے یہی کیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام کو اس سلسلے میں پیش کیا گیا کہ گویا وہ نعوذ باللہ دین کی بجائے دنیا کے حریص تھے، دنیا کے لالچی تھے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی حماقت ہے، جیسا کہ خود جناب آفتاب اقبال صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بہت بڑی حماقت تھی۔ کیسے حماقت نہیں کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے کے لیے گئے ہیں، تو بتائیں کیا مال غنیمت کوئی شخص لے کر اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے؟ کیا مال غنیمت ایسی چیز ہے کہ جو کوئی پکڑ لے گا اس کا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مال غنیمت کو جمع کیا جاتا ہے، امیر کے پاس جمع کروایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں شریک ہوتے، صحابہ کرام جتنا بھی مال غنیمت ہوتا اسے اٹھا کر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ اس کے بعد پھر سارے مجاہدین میں وہ برابر تقسیم ہوتا تھا، یعنی مجاہدین جو پیدل ہیں، اکیلے اکیلے آئے ہیں، ان کا حصہ ملتا، جو سوار ہو کر آئے ہیں ان سب سواروں کو ایک حصہ ملتا۔ تو وہ حصہ تو ان کا برابر تھا۔ مال غنیمت لوٹنا اس کو بطور قضا یا بطور اعتراض تو تب کوئی ذکر کرے نا جب وہ مال غنیمت لے کر جیب میں ڈالنا ہو، جبکہ وہاں حقیقت بالکل برعکس ہے۔ وہ مال غنیمت بھی دین کی خدمت کے لیے اس کو جمع کر رہے ہیں کہ مال غنیمت کو لے کر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرنا ہے۔ یہ ان کا فریضہ تھا، جب جنگ ختم ہو جائے تو آپ نے مال غنیمت جمع کرنا ہے اور لا کر امیر کے سامنے پیش کرنا ہے، سپہ سالار اس کو پھر بعد میں تقسیم کرے گا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے یہ سمجھا اجتہاداً کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب اگلا جو حکم ہے ہمیں، پہلے حکم یہ تھا کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، یہ حکم تو جنگ کے لیے تھا، اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے اب اگلا حکم ہمارے لیے آ گیا کہ آپ مال غنیمت جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ تو اس لیے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، اس کو اس کانٹیکسٹ میں پیش کرنا کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے مال لوٹنے میں مشغول ہیں، وہ 73 سال سے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر دینا نعوذ باللہ بہت بڑی توہین تھی۔ تو بہرحال جناب آفتاب اقبال صاحب نے بہت دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کئی لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا انہوں نے۔ کئی لوگ تھے، ہم نے سوشل میڈیا پہ پڑھ لیا، ابھی آج ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک جناب امجد صاحب ہیں رافضیہ سے جن کا تعلق ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہو بڑا برا ہو گیا جی، ایک مثال فلاں نے آفتاب صاحب نے پیش کر دی تو ان کے لوگ خلاف ہو گئے، اور یہ وہ دیکھیں جناب آفتاب اقبال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میری حماقت تھی، اور یہ جو لوگ ہیں احمق، وہ اس حماقت کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں۔
کیسے ہیں؟ اور اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اتوار آئے گی تو وہ اس پر کیا بولیں گے، کیونکہ ہر کرنٹ ایشو میں انہوں نے ٹانگ اڑانی ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے تو توہین اور تنقیص کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو ہم جناب انجینئر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اتوار والے دن وہ کیا گل افشانی کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں جناب آفتاب صاحب کے اس جملے کی یا اس کا رد کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو پھر بھی یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے انہیں چاہیے تھا کہ وہ حمایت کرتے جناب آفتاب اقبال صاحب کی معذرت اور توبہ کی، اور اگر وہ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، یا تو صحابہ کرام کے حق میں بولیں گے یا جناب آفتاب اقبال صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے حق میں بولیں گے جس سے وہ توبہ کر چکے ہیں۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کسی سے کوئی ایسا اختلاف نہیں جو ہماری ذاتی انا پر مشتمل ہو یا ہماری ذاتی عداوت کا شاخسانہ ہو۔ ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی بنا پر اور صرف علمی اختلاف ہے۔ ہم کسی تشدد کے حامی نہیں ہیں، یہ بات ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا موٹو بھی یہی ہے، اور ہمارا جو لوگو ہے اس کے اندر ہم نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ اختلاف دلیل سے کریں، گولی یا گالی سے نہیں۔ تو لہٰذا ہم انشاءاللہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں ذاتیات پہ نہیں اتریں گے اور نہ ہی ان کی کوئی انسلٹ کریں گے۔ ہاں، علمی اختلاف کرنا ہمارا حق ہے، اور جو باتیں غلط کی ہیں کسی نے ان پر اس کی علمی گرفت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور مولانا مودودی صاحب نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور جن پر گرفت ہونی چاہیے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی لکھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سٹیٹس یہ نہیں کہ 14ویں صدی کا کوئی بندہ کھڑا ہو اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور ان کی عدالت لگائے اور بتائے کہ یہ اس نے ایسے کیوں کیا، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس انداز میں کہ ان کی توہین یا تنقیص کا پہلو نکلے، اور پھر باتیں بھی ایسی جو کہ ان کی طرف جھوٹی منسوب کی گئیں، تاریخ کے کوڑے دان سے جھوٹی روایات نکال کر صحابہ کرام پر فٹ کرنا اور ان سے ان کی ذات کو اور ان کی صفات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، جو نقشہ وہ جھوٹی روایات پیش کرتی ہوں وہی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس میں خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہاں، مولانا مودودی صاحب کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی نازیبہ بات ہماری زبان سے ادا ہو تو ضرور ہمیں اطلاع دی جائے، ضرور ہماری گرفت کی جائے کہ آپ نے مولانا مودودی صاحب سے زیادتی کی ہے۔ لیکن اگر ہم مولانا مودودی صاحب کی علمی غلطی بیان کریں، وہ تو صحابہ کرام کو مستثنا نہیں سمجھتے، تو کوئی انہیں ماننے والا کیسے مولانا مودودی صاحب کو مستثنا سمجھ لیتا ہے کہ ان پر کوئی بات نہ کی جائے، ان کے موقف کو غلط نہ کہا جائے یا ان کی تحریر کا محاسبہ نہ کیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے، اور کوئی شخص کیسے یہ سوچ سکتا ہے، اور کیسے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بنیادی بات ہے جس کو بنیاد بنا کر مولانا مودودی صاحب نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دیگر، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو قابل اعتراض ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ ان پر بجا اعتراض ہوتا ہے۔ تو وہ جو بنیاد ہے وہ ہے خلافت و ملوکیت۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی یہی رکھا کہ خلافت و ملوکیت۔ وہ دراصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خلافت اور چیز ہے، ملوکیت اور چیز ہے۔
خلافت اچھی چیز ہے اور ملوکیت بری چیز ہے، خلافت مطلوب و مقصود ہے اور جو ملوکیت ہے وہ مکروہ و مبغوض ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ مولانا مودودی صاحب نے یہ ایک امت میں ایک نیا رکھنا پیدا کیا اور ایک نئی چیز کی بنیاد رکھی، جس کو ہم بدعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے صحابہ کرام کی طرف اس لفظ کی نسبت کی ہے کہ فلاں نے یہ بدعت جاری کی، فلاں کے دور میں یہ بدعت جاری کر دی گئی۔ تو یہ الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں بولے جاتے ہیں مودودی صاحب کی طرف سے، لیکن ہم پھر بھی جھجکتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کریں کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ بدعت جاری کی کہ امت میں خلافت و ملوکیت کو بالمقابل کھڑا کر کے ایک کو اچھا سراپائے خیر اور دوسرے کو سراپائے شر بنا کر پیش کیا۔ یہ ان کی بہت بڑی علمی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر اور لغزش ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے تو انہیں یہ بات سمجھ آ جاتی کہ نام میں کچھ بھی نہیں رکھا، نام خلافت کا ہو یا ملوکیت کا، اگر کام اچھا ہے، معاملات اچھے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں تو خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر کام برے ہیں، اگر طریقہ نظام برا ہے، پھر اس کا نام چاہے کچھ بھی رکھا جائے، خلافت ہی رکھ لیا جائے، تو وہ شر ہی شر ہے، وہ بری ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں بھی مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مذکور ہے۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات پیش کرتے ہیں جن میں بادشاہت کو، ملک کو، ملوکیت کو اچھا کہا گیا ہے اور انبیاء کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، نیک لوگوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی فی نفس ہی کہ ملوکیت ہوتی ہی بری ہے تو پھر اللہ رب العزت قرآن کریم میں انبیاء کے لیے اس کا استعمال نہ فرماتا، اس کو بطور تعریف ذکر نہ کرتا۔ سب سے پہلے تو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو مالک الملک ہے، جس کو چاہے تو بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہے تو ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے اور بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ملک یعنی بادشاہت جس کو ملوکیت کہتے ہیں مولانا مودودی صاحب، خلافت و ملوکیت، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ہی ملوکیت اور ملک اور بادشاہت کا مالک ہے۔ اللہ جسے چاہے ملک دیتا ہے، ملوکیت اور بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبیوں کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا کہ انہیں جو دی گئی وہ بادشاہت تھی، نبیوں کو جو ملی تھی وہ بادشاہت تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اگر آپ پڑھیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، نبیوں نے انہیں کہا، امتوں سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے پاس طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، منتخب کیا ہے کہ وہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ اس کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، اس کے پاس تو زیادہ مال بھی نہیں ہے، ہم بڑے بڑے مالدار ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبیوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العزت نے اسے منتخب فرما لیا ہے اور علم اور جسم میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک فضل اور انہیں ایک خصوصیت عطا کی ہے، تم سے زیادہ علم بھی ہے، تم سے مضبوط جسم بھی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ رب العزت اپنی بادشاہت، اپنی ملک جسے چاہے اللہ رب العزت
عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم۔ تو یہ آیت بھی انبیاء کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا، طالوت علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا، اس کو یہ جائز قرار دیتی ہے، مستحسن قرار دیتی ہے۔ اگر یہ بادشاہت، یہ ملک، ملوکیت بری چیز ہوتی، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی طرف تو قطعاً اس کا انتساب نہ کرتا۔ اسی طرح اگلی آیت 248 248 نمبر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی علامت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی ان یأتیکم التابوت، تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا۔ تو ملک، بادشاہت، ملوکیت بری چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اسے بطور اعزاز ذکر کرتا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا یہ ملک جو ہے، اپنی ملوکیت، یہ شرف جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں یہ ارشاد فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں ملک اور حکمت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو چاہا انہیں سکھایا۔ تو ملک اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ملوکیت اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ یوسف کو اگر ہم پڑھیں تو آیت نمبر 101 میں، 101 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ اے رب تو نے مجھے بادشاہت میں سے ایک حصہ عطا فرمایا ہے، ملوکیت کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا، ملک اور ملوکیت کا، بادشاہت کا۔ اگر یہ لفظ برا ہوتا، قطعاً اللہ رب العزت اس برے لفظ کو، اگر یہ برا ہوتا تو انبیاء کے لیے اور اپنے نیک بندوں کے لیے کبھی بطور اعزاز استعمال نہ فرماتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بطور اعزاز استعمال فرمایا ہے اپنے نبیوں کے لیے اور اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو دعویٰ تھا کہ ملک اور خلافت، ملوکیت اور خلافت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور اگر بری ہے تو خلافت بھی بری ہو سکتی ہے، برا ہے تو خلیفہ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی برا ہو سکتا ہے، اور اچھا ہے تو اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، وہ ملوکیت کا حامل ہے اس کے لیے ملوکیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تب بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں جو صحیح ابن حبان میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون من بعدی خلفاء، میرے بعد خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، کئی خلفاء ایسے ہوں گے یعملون بما یعلمون، وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں گے، یعنی جو قرآن و سنت کا علم ان کے پاس ہے اس پر عمل کرتے ہوں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا گیا اس کو وہ بجا لاتے ہوں گے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوں گے۔ وَسَيَكُونُ مِن بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ، اور ان کے بعد کچھ ایسے خلفاء ہوں گے یعملون ما لا یعلمون، کہ اب بغیر علم کے عمل کرتے ہوں گے، جہالت پر مبنی افعال سر انجام دیتے ہوں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں دیا جاتا وہ کرتے ہوں گے، یعنی کہ گناہ کے کاموں میں ملوث ہوں گے۔ فَمَنْ أَنْكَرَ بَرِیئَ، جو خلفاء کے اس عمل پر اس کو برا سمجھے گا، اس پر نکیر کرے گا، وہ اس سے بری ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَمْسَكَ سَلِيمًا، اور جو ان کے ان برے احکامات سے دور رہے گا، رک جائے گا ان پر عمل کرنے سے، سلامت رہے گا۔ وَلَٰكِن مَن رَضِيَ وَتَابَعَ، لیکن ان خلفاء لفظ یاد رکھیں، خلفاء کی بات پہ جو راضی ہو گیا اور جو ان کے پیچھے چل گیا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ یہ خلفاء کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کچھ خلفاء اچھے ہوں گے اور کچھ خلفاء برے ہوں گے۔
تو خلافت ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ نے جس کے ماتھے پہ ٹانک دیا وہ اچھا ہی اچھا ہو گیا، اور جس سے آپ نے وہ لفظ چھین لیا وہ برا ہی برا ہو گیا، یا جس پر لفظ ملوکیت بول دیا گیا وہ برا ہو گیا۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ یہی سب سے بڑی ٹھوکر ہے جو مولانا مودودی صاحب کو لگی ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے، لیکن اس حدیث میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سماع کی تصریح نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سماع کی تصریح ایک دوسری حدیث میں کی۔ یہی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں۔ ایک دوسری سند ہے جو امالی ابی الحسین ابن بشران میں موجود ہے 14 نمبر پہ، اور اس میں امام زہری کہتے ہیں حدثنی ابو سلمۃ قال حدثنی ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ یہی ہیں، یکون بعدی خلفاء، میرے بعد کچھ خلفاء ایسے ہوں گے جو اچھے کام کرتے ہوں گے، وسیکون بعدہم خلفاء، ان کے بعد پھر کچھ ایسے خلفاء ہوں گے جو برے کام کرتے ہوں گے۔ باقی ساری حدیث وہی ہے، مفہوم بھی وہی ہے، الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ خلفاء اچھے بھی ہو سکتے ہیں، خلفاء برے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث اگر کوئی شخص سمجھ لے اس کی بہت بڑی جہالت دور ہو جائے گی، بہت بڑی ٹھوکر سے وہ بچ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو مسند البزار میں ہے، مسند البزار میں 3829 نمبر پہ، اور راوی ہیں سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جس کو ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں، اس کو پیش کر کے بعض لوگ بہت زیادہ اچھلتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اسے دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ اس کو ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن ابھی سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ ہی کی بیان کردہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رأیت کأن میزانا دلی من السماء، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ترازو جو ہے وہ آسمان سے نیچے لٹکایا گیا، فوزنت بأبی بکر فرجحت بأبی بکر، آپ کا وزن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو آپ کا وزن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھاری ہو گیا، آپ بھاری ہو گئے۔ پھر ثم وزن ابو بکر بعمر، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا گیا، فرجح ابو بکر بعمر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزن عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہو گیا۔ ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وزن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھاری ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ ثم رفع المیزان، پھر ترازو اٹھا لیا گیا۔ جب یہ خواب بیان کیا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی۔ کیا تعبیر کی؟ فرمایا خلافت نبوت، یہ نبوت والی خلافت ہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم یہ نبوت والی خلافت پر ہوں گے، انہیں نبوت والی خلافت ملے گی۔ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ رب العزت بادشاہت جسے چاہے عطا فرما دے گا۔ یہ ملک، ملوکیت، بادشاہت، یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا اس حدیث میں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے، جو خلیفہ راشد ہیں مسلمانوں کے، چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے، اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت بادشاہت، ملوکیت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ دیکھیں، خلافت کا لفظ ہے اور ملوکیت کا لفظ ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس حدیث سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں خلافت جو ہے، خلافت راشدہ، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا بندہ نہ صرف جاہل ہے بلکہ گمراہ ہے، بلکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی منکر ہے، کیونکہ سب احادیث کو ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ یہاں ملک اور ملوکیت کا لفظ خلافت ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، ان دونوں الفاظ میں کوئی تصادم اور کوئی تضاد نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تینوں کے لیے خلافت اور پھر اگلے چوتھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ملوکیت کا لفظ کبھی نہ بولتے۔ کوئی اس لفظ میں حرج نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ گئی، قرآن و سنت کا مطالعہ کیے بغیر ہی اس نے یہ ایک مقدمہ کھڑا کر لیا کہ خلافت اچھی اور ملوکیت بری ہوتی ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آپ کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ خلافت اور ملوکیت میں کوئی فرق نہیں۔ خلافت بولیں، ملوکیت بولیں، ایک ہی چیز ہے۔ اگر اچھی ہے تو خلافت بھی اچھی ہے، ملوکیت بھی اچھی ہے۔ دیکھیں، خلافت بھی اچھی ہے، ملوکیت بھی اچھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ملوکیت کا ذکر آیا تو ہم کہتے ہیں وہ خلافت ہی ہے، اچھی ہی اچھی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، کوئی شر نہیں۔ اور اگر ملوکیت ہے، اچھی ہے تو اچھی اچھی ہے، اور بری ہے تو خلافت ہو تو خلفاء کو بھی برا کہا گیا، وہ برے کام کرتے ہوں گے۔ لیکن اگر ملوکیت اچھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم آگے پیش کرنے والے ہیں ان میں ملوکیت کو بھی رحمت کہا گیا، ملوکیت کو بھی اچھا کہا گیا، اور قرآن کریم میں انبیاء کے لیے بطور اعزاز ملوکیت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے الحمدللہ، اور جو متعصب لوگ ہیں اپنے تعصب کی پٹی کو ہٹا کر دیکھیں گے اور سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور ضرور انہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ جو خانہ ساز فرق تھا، یہ جو ایک بدعی فرق تھا خلافت و ملوکیت میں کہ ایک کو سراپا خیر دوسرے کو سراپا شر کہنا، یہ بالکل غلط ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں اور کوئی صداقت نہیں۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب اور دیگر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 30 سال بعد خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا تھا۔ خلافت تو صرف 30 سال تھی، اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی، تو یہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بلکہ قرآن کریم کی آیات سے بھی یا تو ناواقفیت کا نتیجہ ہے یا پھر انہیں جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ النور میں آیہ نمبر 55 ہے، 55 نمبر ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ اب دیکھیں، یا تو یہ بات یہ دعویٰ کر لیا جائے کہ 30 سال بعد ایمان اور عمل صالح ختم ہو گیا تھا دنیا سے، کوئی بھی مومن اور صالح شخص دنیا میں نہیں رہا تھا، پھر تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ 30 سال بعد خلافت سرے سے ختم ہی ہو گئی تھی، ورنہ کیسے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ ایمان بھی اور عمل صالح بھی قیامت تک موجود رہنا ہے، جب ایمان اور عمل صالح ختم ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خلافت 30 سال میں ختم نہیں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بات پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری میں 3455 نمبر 3455 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی، یعنی ان کا اقتدار انبیاء کے ہاتھ میں تھا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ہی کوئی نبی دنیا سے جاتا دوسرا نبی اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتا تھا، اور وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، پہلے نبیوں کے بعد نبی آ جاتے تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر میرے بعد کون آئے گا؟ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، اور بہت زیادہ ہوں گے،
میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت زیادہ خلفاء ہوں گے۔ اب ایک شخص کہتا ہے نہیں 4 کے بعد تو خلافت ختم ہوگی، اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں آیا۔ کتنی بڑی بات کر دی اس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کے خلاف اس نے اپنا ایک قول بنا لیا، ایک موقف بنا لیا۔ اسے یہ موقف چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1821 نمبر ہے، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام مغلوب نہیں ہوگا حتیٰ کہ 12 خلفاء کا دور گزر جائے گا۔ اس کے بعد اسلام کو زوال لاحق ہوگا، مسلمانوں کو زوال لاحق ہوگا۔ اس سے پہلے اسلام غالب ہی رہے گا، اسلام کا مورال اوپر سے اوپر ہی چلا جائے گا۔ ہاں 12 خلفاء کے بعد پھر اسلام تھوڑا مغلوب ہونا شروع ہوگا، مسلمانوں میں سستی اور کوتاہی پہلے کی نسبت زیادہ آنی شروع ہو جائے گی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا، کلہم من قریش، سارے کے سارے یہ خلفاء جو ہیں، یہ جو 12 خلفاء ہیں جن کے دور میں اسلام غالب رہنا ہے، یہ 12 کے 12 قریش میں سے ہیں، یہ قریشی ہوں گے۔ قریش کے علاوہ خلیفہ نہیں ہوگا، خلافت قریش میں ہوگی۔ اب جو 30 سال کی رٹ لگاتے ہیں کہ 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی، وہ دلیل بناتے ہیں سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو، جو کہ جامع ترمذی وغیرہ میں ہے، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ الخلافۃ بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ حالانکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 30 سال بعد خلافت سرے سے ختم ہو جائے گی یا خلافت کا ادارہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا ایک دور بیان کیا ہے، کیونکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے دیگر سارا ذخیرہ حدیث سامنے رکھنا ہوتا ہے، آیت کو سمجھنے کے لیے دیگر آیات سامنے رکھنا ہوتی ہیں، ورنہ انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو فرامین میں نے سنائے ہیں، جو قرآن کی آیت میں نے بھی سنائی ہے، وہ بھی برحق ہے، وہ بھی اللہ کی وحی ہے، کسی میں بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ جو جامع ترمذی والی روایت ہے جس میں 30 سال خلافت کا ذکر ہے، بعض اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے، ہم نے جس بات کو تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے اور جس پر ہم نے الحمدللہ مفصل مضمون بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت 30 سال بعد والی روایت جو ہے وہ سندن کم از کم حسن ہے، اور اس کا مطلب غلط لیا جاتا ہے۔ ہم اس کا صحیح مطلب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا پہلا دور جو ہے وہ 30 سال ہوگا۔ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ خلافت سرے سے ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ 12 خلفاء کے دور میں تو اسلام غالب رہے گا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو فرما رہے ہیں کہ میرے بعد بہت زیادہ خلفاء ہوں گے۔ اگر خلافت ختم ہو جانی تھی 30 سال بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا کیا مطلب ہوگا؟ آخر ان سے کیا سمجھا جائے گا؟ اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، منحرف ہو گئے ہیں، کہ وہ واپس آ جائیں، قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں اپنا عقیدہ اور منہج بنائیں، اسی میں خیر ہے۔ ورنہ گمراہی انسان کو آہستہ آہستہ اور زیادہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک گمراہی پہ انسان چلا جاتا ہے تو وہاں ثابت قدم نہیں رہتا، بلکہ اگلی گمراہی میں، پھر اگلی گمراہی میں واقع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ خلافت 30 سال بعد ختم ہو گئی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ خلافت سے باہر کر دیتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ہی خلاف ہے۔ اگر آج کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ خلافت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے؟ بھی 30 سال بعد تو خلافت ختم ہو گئی ہے، تو کس خلافت کے لیے کوشش کرنی ہے؟ خلافت تو ختم ہو گئی۔
اب سیدنا معاویہ کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے تو ختم کر دیتے ہیں خلافت کہ 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی، اپنے لیے کہتے ہیں ہم خلافت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ کل کی بات ہے خلافت عثمانیہ آپ کی، تو وہ خلافت اس کو بھی تو آپ خلافت کہتے ہیں، کون سی خلافت تھی بھائی؟ اگر خلافت 30 سال بعد ختم ہو گئی تو پھر اسی طرح امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ہمارے جو بھائی ہیں، جو لوگ ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، بلکہ ان کو خلیفہ لکھتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت کے پورے 92 سالہ دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 30 سال بعد بھی خلافت ہے، اور خود مودودی صاحب نے اس خلافت کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح ہم یہاں ایک مزے کی بات بتاتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب نے کچھ شرطیں بنائی ہیں کہ خلافت کے لیے یہ شرطیں ہیں، جو اس طریقے سے آئے گا وہ خلیفہ ہوگا، اور جو اس طریقے سے نہیں آئے گا اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ نہیں مانتا، اس کو خلیفہ نہیں ماننا چاہیے۔ اب دیکھیں طریقہ جو خلافت کا کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا طریقہ خود مولانا مودودی صاحب نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 99 ہجری میں جب سلیمان بن عبد الملک کی خفیہ وصیت پر وہ خلیفہ بنائے گئے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ نے فوت ہوتے ہوئے خفیہ وصیت کی کہ میرے بعد اس کو خلیفہ بنایا جائے، تو وہ خلیفہ بن گئے۔ ایک خفیہ وصیت کے نتیجے میں بھی کوئی انسان خلافت پر جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو شرطیں اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں مولانا مودودی صاحب کے منہج کے مطابق، تو انہیں بھی خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھلا جس کی خلافت کے بارے میں خفیہ وصیت کی گئی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کے پیمانے کے مطابق کیا وہ خلیفہ راشد ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو خلیفہ راشد کہا؟ اور ہمارا جو یہاں سوال تھا کہ 30 سال بعد جو خلافت ختم ہو گئی تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے خلیفہ راشد بن گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال میں خلافت ختم نہیں ہوئی، بلکہ خلافت کا پہلا دور ختم ہوا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ مسند البزار کی حدیث جو 3829 نمبر میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی ملوکیت قرار دیا، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہی تھے، سارے مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق خلیفہ راشد تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملک کہا اور ان کی ملوکیت کی طرف بات کی کہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء۔ تو اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ خلافت کا پہلا دور اور پھر خلافت کا دوسرا دور، اس کو ملوکیت کہہ لیں تب بھی خلافت ہی ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو دیکھیں اس میں کیا انہوں نے صرف 4 کو ذکر کر کے یا 5 کو ذکر کر کے بات ختم کر دی۔ پوری کتاب میں جو خلفاء کا ذکر کیا ہے تو کیا 4-5 کے بعد یا 30 سال کے بعد انہوں نے خلافت کے اہل کسی کو نہیں مانا یا کسی کو خلیفہ نہیں مانا؟ یقیناً مانا ہے۔ تو قرآن و حدیث سے بھی اور امت کے تعامل سے بھی اور اسلاف امت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ خلافت 30 سال کے بعد بھی تھی، خلافت ختم نہیں ہوئی 30 سال میں۔ مولانا مودودی صاحب نے دیکھیں کہ جب 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی تھی پھر بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ مان لیا، لیکن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی خلافت کا انکار کر دیا، کہتے میں انہیں خلیفہ نہیں مانتا۔ بھئی دیکھیں ملوکیت کا اگر آپ لفظ کو لیتے ہیں کہ احادیث میں ملوکیت کا لفظ آیا ہے تو وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آیا ہے، تو کیا آپ نعوذ باللہ ان کی خلافت کا بھی انکار کر دیں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات الحمدللہ ہم نے واضح کر دی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب خود دو رخی کا شکار رہے ہیں خلافت کے حوالے سے۔ ایک طرف تو خلافت کو سراپا خیر قرار دیتے ہیں کہ خلافت تو خیر ہی خیر تھی اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو مطلوب و مقصود کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہی مولانا مودودی صاحب خلافت میں کیڑے نکالتے ہیں،
خلافت کے کاموں کو برا کہتے ہیں، خلافت کی پالیسیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں آپ کو ان کی 2-3 عبارتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی عبارت جو انہوں نے خلافت راشدہ کے حق میں لکھی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا یہ دور ایک روشنی کا مینار تھا جس کی طرف بعد کے تمام ادوار میں فقہاء و محدثین اور عام دیندار مسلمان ہمیشہ دیکھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے دور کو مسلمان بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور اس کی طرف رہنمائی کے لیے رجوع کرتے رہے اور اسی کو اسلام کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور اجتماعی نظام کے معاملہ میں معیار سمجھتے رہے۔ یعنی بعد والے مسلمانوں کے لیے یہ خلافت معیار رہی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے وہ اپنا جو ہے قبلہ درست کرتے تھے، اپنی سمت جو ہے وہ متعین کرتے تھے خلافت راشدہ کو دیکھ کر۔ تو خلافت راشدہ ایک معیاری چیز تھی اور ایک خیر ہی خیر تھی۔ لیکن اسی کتاب میں اگلے صفحات میں مودودی صاحب نے لکھ دیا، لیکن ان کے بعد یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ یعنی جو پالیسی قرآن و سنت کی روح سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اپنائی تھی وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ پالیسی چھوڑ دی اور قرآن و سنت کی مخالفت کی، نعوذ باللہ۔ یہ الفاظ میں بطور نتیجہ اور بطور منطقی جو نتیجہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کوئی مولانا مودودی صاحب کی کتاب میں اپنی طرف سے الفاظ ڈال رہا ہوں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کے رہیں۔ اب یہ باتیں تو ہم نے آگے جا کر انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہیں اور ان جھوٹی روایات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور فیصلہ آپ کے ایمان سے کروانا ہے کہ کیا ایسے جھوٹے لوگوں کی ایسی جھوٹی اور مردود روایات کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد اور جنتی صحابی کے بارے میں ان جھوٹی روایات کو لے لینا اور ان کا مقام و مرتبہ ان روایات کی روشنی میں طے کرنا اور ان کا طرز عمل اور ان کا طرز سیاست ان جھوٹی روایات کی بنا پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ یہ ہم فیصلہ آپ سے کروائیں گے۔ ابھی ہم اس بات کو یہاں چھوڑتے ہیں، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی خلافت تھی جس کو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے، فقہاء و محدثین کے لیے ہمیشہ معیار رہی ہے۔ کیا معیار ہے اس میں؟ آپ خود ہی کیڑے نکال رہے ہیں، آپ خود ہی اس کو ایسا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی پالیسی سے ہٹی ہوئی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پہلے کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اس کو مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور اجتماعی نظام میں معیار سمجھتے تھے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان معترض تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر۔ اور اس سے بھی آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ تھے وہ وجوہ جن کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کا موجب بن گئی تھی۔ یعنی لوگ تو اطمینان ہی ان کا ختم ہو گیا تھا۔ بھئی جس کو وہ معیار سمجھتے ہیں آپ کے بقول، اسی پہ وہ مطمئن نہیں ہیں تو کون سا معیار سمجھتے ہیں؟ خلافت کو آپ ایک طرف کہتے ہیں خلافت اچھی ہوتی ہے، خلافت سراپا خیر ہوتی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ خرابیاں بھی خلافت میں ہی آ گئیں، خلافت برباد بھی خلافت میں ہی ہو گئی، اور اپنوں کو نوازا جانے لگا، یعنی دوسرے لفظوں میں کرپشن کی گئی اور اپنوں کے حق میں ایسی رعایتیں کی گئیں جو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ یہ کام بھی آپ کہہ رہے ہیں خلافت میں ہوئی، تو کون سا معیار بنائیے؟ حالانکہ یہ سب باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں انشاءاللہ، جیسے ہم آگے بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت کے حوالے سے خود مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ دو رخی اور دوغلی پالیسی کا شکار رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا، اور غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو۔ اب جب مسلمانوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا کہ ان پر اعتراضات بے جا ہیں، غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں، تو مولانا مودودی صاحب پھر پیغام کیا دیتے ہیں مسلمانوں کو؟ کہتے ہیں کہ اس کو خامخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ ہی دین کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو نہ مانا جائے۔
دیکھیں صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن کیا ان کے معصوم نہ ہونے سے کسی کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ ہر جھوٹ کو ان کی طرف منسوب کرتا رہے اور جھوٹے الزامات ان پر دہراتا رہے؟ کیا یہ درست ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کیا کوئی شخص جھوٹی روایات کی بنا پر ان کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکتا ہے، یا ایسا فیصلہ کر سکتا ہے، یا ایسا کوئی رخ ان کی شخصیت کا متعین کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ چیز مودودی صاحب نے کیوں اپنائی، یہ ہمارا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ان کا کوئی دفاع بھی نہ کرے، دفاع کرے گا تو کہتے ہیں خام خواہ کی سخن سازی ہوگی اور پھر غلط کو صحیح کہنے کی ناکام کوشش ہوگی۔ حالانکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسیاں بالکل خلافت راشدہ کے اصولوں کے عین مطابق تھیں، کوئی مسلمان ان پر معترض نہیں تھے۔ وہ تو باغیوں کا ایک ٹولہ تھا جن کا کام ہی انتشار پیدا کرنا تھا، اور انہوں نے اپنا وہ کام سر انجام دیا، جس کی پاداش میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور اس حوالے سے ہم پورا ایک لیکچر دے چکے ہیں شہادت عثمان رضی اللہ عنہ پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کیسے کیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے پوری ہوئیں۔ ان کی شہادت کو بطور اعزاز ذکر کیا گیا، اور ان کی شہادت کو ان لوگوں کا قصور قرار دیا گیا جن لوگوں نے یہ بدبختی کی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قصور قرار نہیں دیا گیا، جبکہ مولانا مودودی صاحب اور ان کے جو ماننے والے اسحاق جھالوی فیصل آبادی صاحب اور اسی طرح مرزا محمد علی انجینئر صاحب، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے اپنے نعوذ باللہ غلط کارناموں کا نتیجہ تھیں، اس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ باتیں تو ہم آگے بیان کریں گے کہ یہ ساری جھوٹی داستانیں ہیں جن کی بنا پر یہ باتیں کی گئیں، لیکن آخر مودودی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس خلافت کی وہ تعریفیں کرتے ہیں، جس کو آئیڈیل قرار دیتے ہیں، اور جس کے لیے وہ کہتے ہیں کوشش اور محنت ہونی چاہیے، اور جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا لکھتا ہوں یا لکھ رہا ہوں اس کے غم میں، خلافت کے غم میں، اسی خلافت کے خلاف تو خود انہوں نے سارا کچھ کیا ہے۔ یعنی یہ تو ایک نادان دوست والی بات ہوئی نا، کہ خود ہی نقصان کر رہے ہیں، خلافت کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، اور خود ہی خلافت کے بارے میں ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جائے کہ یہ خلافت ہوتی بھلا، جس میں اپنوں کو نوازا جائے، یہ کرپشن جو ہے اخلاقی کرپشن اس میں کی جائے، اور جس میں لوگ مطمئن نہ ہوں، لوگوں میں اضطراب اور بے چینی ہو پالیسیوں کے حوالے سے، اور جس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پالیسیوں کو چھوڑ دیا گیا ہو اور ترک کر دیا گیا ہو، تو وہ بھلا معیاری ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تضاد تھا مولانا مودودی صاحب کا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ایک بات جو عام طور پر معروف ہے، کاٹ کھانے والی بادشاہت، ظالم بادشاہت، ظالم بادشاہ، ملوکیت بہت بری ہوتی ہے، اس کی ایک دلیل ان کے پاس ایسی آ گئی ہے کہ بس جس کے خلاف وہ سننے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں۔ حالانکہ اس دلیل کو سمجھنے میں انہیں بہت بڑی غلطی لگی ہے۔ دراصل اس دلیل کے بھی خلاف انہوں نے موقف بنایا ہوا ہے۔ اب وہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد وغیرہ میں اور طبرانی وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت والا جو زمانہ ہے یہ رحمت والا زمانہ ہے، اس کے بعد خلافت کا زمانہ ہوگا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، ظالم بادشاہت ہوگی اس کے بعد۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث باقی ساری حدیثوں سے کاٹ کر جب دیکھی گئی تو لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی، شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین ہیں یا 5 خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے بعد پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو اقتدار تھا، ان کی جو حکومت تھی، وہ تو نعوذ باللہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور بادشاہت تھی۔ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے دوسری حدیث رکھتا ہوں، بالکل یہی حدیث۔ یہ حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا۔ اب یہی حدیث المعجم الاوسط لطبرانی میں جب آتی ہے 6581 نمبر میں، تو اس میں الفاظ یہ آتے ہیں، انکم فی نبوۃ ورحمۃ وستکون خلافۃ ورحمۃ ثم یکون کذا و کذا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم رحمت والی نبوت میں ہو، یعنی میں تمہارے پاس موجود ہوں، میرا دور رحمت والا ہے۔ وَسَتَكُونُ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، اور پھر عنقریب یہ معاملہ، یہ حکومت جو ہے رحمت والی خلافت میں چلی جائے گی۔ ثُمَّ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، پھر ایسا 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 ہوگا۔ ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَزُوزًا، پھر اس ایسے دور کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ یہ کتنی واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سند اس کی بھی صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت والی نبوت کے بعد رحمت والی خلافت ہے، پھر ایسا 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 ہونے والا ہے، ایک دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گزرے گا۔ ثم یکون ملکا عزوزا، پھر اس کے بعد کہیں جا کر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ اور اس کی مزید تفصیل المعجم الکبیر للطبرانی میں 11138 11138 نمبر حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو زمانہ ہے نبوت رحمت والی ہے، ثم یکون خلافتا و رحمتاً، پھر اس کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی۔ ثم یکون ملکا و رحمتاً، رحمت والی خلافت کے بعد رحمت والی ملوکیت، رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ ثم یکون امارتا و رحمتاً، پھر اس کے بعد رحمت والی امارت ہوگی۔ ثم یکون ملکا عزوزا، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی اور ظالم بادشاہت ہوگی۔ کتنی واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ رحمت والی نبوت کے بعد، رحمت والی خلافت کے بعد رحمت والی ملوکیت ہوگی، رحمت والی امارت ہوگی۔ لیکن مولانا مودودی صاحب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں 30 سال بعد خلافت تو ختم ہو گئی تھی، بس فوراً ظالم بادشاہت شروع ہو گئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت والی نبوت، پھر رحمت والی خلافت، پھر رحمت والی بادشاہت، پھر رحمت والی امارت، پھر ظلم والی بادشاہت۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے، اس کو کہنا کہ خلافت کو ملوکیت سے بدل دیا گیا اور نظام حکومت برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، برا ہو گیا، قرآن و سنت کے اصولوں کو پس پش ڈال دیا گیا، ظلم و جور کی بادشاہت آ گئی، عدل و انصاف کا خاتمہ ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان ساری باتوں کا ہم آگے انشاءاللہ پوری تفصیل سے جائزہ لینے والے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جھوٹے پروپیگنڈے پہ مبنی ہیں۔ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو ظلم والا قرار نہیں دیا۔ واضح باتیں سن کر بھی اگر کوئی شخص اتنے دلائل دیکھ کر بھی نہیں مانتا ہے تو ہم اللہ سے اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ہم آج کی افطار ٹرانسمیشن کو ختم کرتے کرتے آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمیں فیس بک پہ سن رہے ہیں لائیو تو ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کریں، اور اگر آپ ہماری اس بات کو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ایک شخص بھی آپ کی محنت کی وجہ سے راہ حق پر آ گیا تو آپ کے لیے بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو خود بھی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں دوسروں تک، اور خود بھی ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں اور انہیں لائک کریں اور انہیں آگے شیئر کریں، تاکہ قرآن و سنت کا یہ جو پیغام، حق کا یہ جو پیغام، صحابہ کرام کی ناموس کا یہ جو پیغام ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، چونکہ افطار ٹرانسمیشن میں ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، افطاری کا وقت آگے قریب ہونے والا ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے مختصر رکھنے کی کوشش کیا کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم نے جو کوشش اور محنت اس حوالے سے کی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی افطار ٹرانسمیشن میں۔ اپنے میزبان حافظ ابو یحییٰ نورپوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔